بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو اول کے بارے میں تھی۔ ہم نے تو کہا کہ شیعہ حضرات کے نزدیک اول ہے نہیں، تو اول یہ میراث کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اول کی پہلے لفظی وضاحت کریں گے۔ کہتے ہیں اول کا مطلب ہے مائل ہونا۔ اب مائل ہونا، جھکنا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر یہ مائل ہونے اور جھکنے کی کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں جب حصے بڑھ جائیں اور مال کم ہو تو لازمی ہے کہ اس میں جو ہے کیا ہے جناب، حصے داروں کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، ان کے حصوں میں کچھ نہ کچھ جھکاو آئے گا، اس لیے ہم نے اس کو اول کہا ہے۔ تو یہ میل سے ہوگا۔ اور جیسے قرآن مجید میں بھی کہا ہے ذالک ادنی اللہ تعولو، ٹھیک ہے۔ تعولو وہی جھکنے کی معنی میں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں فرائض اصل مال سے جو ہے کیا ہے وہ حصے اصل مال سے زیادہ ہو جائے۔ پھر اس کے بارے میں جناب مولا امیر کی حدیث بھی ایک پیش کرتے ہیں، اور پھر ابن عباس صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو میں اس کے ساتھ حجر اسود کے پاس مناظرہ بھی کروں گا کہ کوئی اول وغیرہ نہیں ہے۔ پھر ابن عباس نے ایک لمبی چوڑی حدیث بیان کی ہے، پھر اس میں کوئی جو ہے کیا ہے حاضل قسم اور اس قسم کا نام رکھا گیا ہے اول۔ کیوں؟ اما من المیل، یا تو اول وہی میل کی معنی میں ہو، جیسے کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے کہ حق سے منہ پھیرنا، اس کو بھی اول کہا جاتا ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی میل والی معنی سے اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے ذَلِكَ أَدْنَى، یہ وہ کم سے کم چیز ہے جس سے تم لوگ منہ موڑتے ہو۔ وَسُمِّيَتِ الْفَرِيضَةُ عَائِلَةً، اور نام رکھا گیا ہے فریضے کا، یعنی یہ جو حصہ معین عائلہ، عائلہ بمعنی مائلہ، یعنی یہ جھکاؤ رکھتی ہے جناب اپنے اہل پر۔ کیوں؟ لِمَيْلِهَا بِالْجَوْرِ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ اس میں فریضے کا جھکاؤ ہوتا ہے تاکہ ظلم ہو ان حصے داروں پر، بِالنُّقْصَانِ سِهَامِهِمْ، اس لیے کہ ان کے حصے کم ہو جائیں گے۔ او یا اول کو ہم میل کی معنی میں نہ لیں بلکہ آل رجل، آل کی معنی میں لیں۔ آل کا مطلب کیا ہے؟ اذا کثر عیالہ، جب کسی مرد کے گھر کے افراد جن کا نان و نفقہ اس پر لازمی ہوتا ہے وہ بڑھ جائیں، لکثرت السہام فیہا، اس لیے کہ یہاں پر بھی جو ہے کیا اس مسئلے میں حصے بڑھ گئے ہیں اور مال کم ہے۔ او من آل اذا غلب، یا یہ جو اول آل سے لیں، اور آل بھی غلبے کی معنی میں ہے، یعنی جب ایک پارٹی دوسری پارٹی پر غالب آ جائے، لغلبت اہل السہام، اس لیے کہ حصے دار جو ہے کیا ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بالنقص سے ان پر کمی واقع ہوتی ہے۔ او من آلت ناقۃ ذنبہا، یا ہم یہ کہیں کہ یہ بھائی آلت، یعنی جب اونٹنی اپنی دم کو اٹھاتی ہے، اذا رفعت ہو جب وہ اٹھاتی ہے، لارتفاع الفرائض، تو اس مسئلے کو اول کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فرائض اوپر چلے جاتے ہیں، علی اصلہا، اصلہا سے مراد یہ ہے کہ اصل جو فرائض تھے جو میت ترکہ چھوڑ کر کیا ہے، بے زیادت السہام، اس لیے کہ حصے دار زیادہ ہو گئے۔ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، جس مسئلے کو ہم نے ذکر کیا، یہ تو لفظی جھگڑا تھا یہاں تک،
جس مسئلے کو ہم نے ذکر کیا، ہم نے کس مسئلے کو ذکر کیا کہ لا اول، شیعوں کے نزدیک کوئی اول نہیں ہے، اجماع اہل البیت علیہ السلام، اسی ہمارے اس فتویٰ پر اہل بیت علیہ السلام کا بھی اجماع ہے، وَأَخْبَارُهُمْ، اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بہی اس ما ذکرنا کے بارے میں متضافرتن بہت ساری ہیں۔ قال الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کان امیر المومنین علیہ السلام یقول، بتحقیق بھی ترجمہ کر لیں تو ویسے ان نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ان الذی احصا رمل عالج، بتحقیق کہ وہ اللہ جس نے ریتی کے کثرت کے اتنے دانوں کو بھی گن لیا ہے، خوب لیعلم، وہ جانتا ہے، ان سہام لا تعول علی ستۃ، کہ حصے 6 سے زیادہ نہیں ہوتے، لو یبصرون، اگر یہ لوگ بصیرت رکھتے، اگر یہ لوگ جو اہل خلاف ہیں یہ دیکھتے، وجہ ہا کی ضمیر کہاں پلٹانی چاہیے؟ زیادت السہام، کہ بھائی حصے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، تو لم تجز ستتن، یہ 6 سے نہیں بڑھیں گے۔ وکان ابن عباس یقول، اور صاحب کہا کرتے تھے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، کیا کہتے تھے؟ من شاء، جو بھی چاہتا ہے، باہل تو ہو، میں اس کے ساتھ مباہلہ کروں گا۔ کہاں پر مباہلہ کروں گا جناب؟ یہ کچھ لفظ یہاں کتاب میں نہیں ہے، عند الحجر الاسود، حجر اسود کے ساتھ کے پاس، ان اللہ تعالی لم یذکر، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے، فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں، نصفین و ثلثن، کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو 2 نصف ملیں اور جو کہ 1 ثلث ملے۔ وقال ایضاً، اور یہ بھی ابن عباس صاحب نے کہا، سبحان اللہ العظیم، منزہ ہے وہ پروردگار عظیم کی ذات، اترون، کیا تم مجھے بتاؤ، ان الذی احصا رمل عالج عددا، جو ریتی کے دانوں کے عدد کو بھی جانتا ہے، جعل، کیا وہ ایسے کر سکتا ہے کہ ایک ہی مال میں نصفن و ثلثن، وہ نصف نصف اور ثلث کرے؟ نہیں ہو سکتا کہ ایک نصف کا ایک کو دے دو، دوسرا نصف دوسرے کو دے دو، اور ثلث کسی تیسرے کو دے دو۔ فہذان نصفان قد ذهبا بالمال، یہ 2 آدھے تو پورے مال کو لے گئے، فَأَيْنَ مَوْضِعُ ثُلْثِ، باقی پھر ثلث کی جگہ کہاں گئی؟ فقال لہو ظفر، پھر کہا ان کو ظفر صاحب نے، یا ابو العباس، اے ابو العباس، فمن اولو من اعال الفرائض، سب سے پہلے وہ کون شخص تھا جس نے فرائض کو بڑھا دیا؟ فقال عمر، تو ابن عباس نے کہا کہ وہ عمر صاحب تھے، لما التفت الفرائض عنده، جب فرائض ان کے سامنے پیش کیے گئے، جب وراث ان کے سامنے لائے گئے، ودفع بعضها بعضا، اور انہوں نے بعض فرائض بعض لوگوں کو دے دیے، قال، تو پھر عمر صاحب نے کہا، واللہ ما ادری، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، ایکم قدم اللہ و ایکم اخر، تم میں سے کون سے کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور کون سے کو مؤخر کیا ہے، لیکن وما اجد شیئا، بھائی مال تو ختم ہو گیا، اب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وما اجد شیئا واوسع من ان اقسم علیکم، میرے پاس کوئی ایسی وسیع مال نہیں ہے جو میں تم پر تقسیم کروں، ھذا المال بالحصص، یہ جو مال تھا حصوں کے لحاظ سے۔ ثم قال ابن عباس، پھر کہا ابن عباس صاحب نے، وَأَيْمَ اللَّهِ، ایم اللہ یعنی مجھے قسم خدا کی، لو قدمتم من قدم اللہ، اگر تم مقدم کرتے اس کو جس کو اللہ نے مقدم کیا تھا، وَأَخَّرْتُم من اخر اللہ، اور تم مؤخر کرو اس کو جس کو اللہ نے مؤخر کیا، ما آلت الفریضۃ، تو فریضہ کبھی بھی، فریضۃن، کبھی بھی فریضہ جو ہے کیا ہے وہ آگے پیچھے نہیں بڑھے گا، لم یحبط اللہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کیا ہے، الا الی فریضۃ، مگر فریضے کی طرف، یعنی کیا؟
اگر ایک فریضہ کسی کو نہیں ملتا دوسرا ملتا ہے تو پھر یہ فہادہ مقدمہ، یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے۔ خوب، مثلا کہا کہ شوہر کو جو کیا ہے وہ آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر اس کو اتنا حصہ ملے گا، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور ہے تو پھر اتنا حصہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب یہ عبارت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وَأَمَّا مَا أُخِّرَ، لیکن وہ جس کو مؤخر کیا گیا ہے، گلے جا پوٹ چھا کرے چھے تھی سجی بھیڑو بڈلا ہاں تو پوت گڈ ہلا وہ جو رہ جیو تو رہ جیو ويو ہاں ہلا ہاں، تو جس کو ایک فریضے سے دوسرے فریضے کی طرف لے جایا گیا وہ مقدم ہے۔ خوب، مثلا بیوی کو ربع ملنا تھا، اب اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر اولاد ہے تو اس کو سمن ہے تو یہ مقدم ہے۔ وَأَمَّا مَأَخَّرَ، اور جس کو جو مؤخر کیا گیا ہے، فَكُلُّ فَرِيضَةٍ، یہ ہر وہ فریضہ ہے، اذا زالت عن فرضها، جب اس کو اپنا فرض نہیں ملتا، حصہ نہیں ملتا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا مگر جو باقی بچ جائے۔ وَتِلْكَ الَّتِي أُخِّرَ، یہ وہی ہے جس کو مؤخر کیا گیا ہے، یا وَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ، یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّتِي قُدِّمَ، اور وہ گروپ جس کو مقدم کیا گیا ہے، فَزَوْجُ، تو وہ جو ہے جناب شوہر ہے، لہو نصف، اس کو آدھا مال ملتا ہے، خوب، جب اولاد نہ ہو۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ، جب داخل ہو اس شوہر پر ما، ایسا گروپ، یزیلہ، جو آدھے کو زائل کر دیتے اس شوہر سے، رجع الی ربع، تو یہ شوہر کا حصہ چلا جائے گا کس کی طرف؟ ربع کی طرف۔ لا یزیلہ، اس ربع کو ختم نہیں کرے گا انہو اس شوہر سے، شیئن، کوئی ایک چیز۔ ومثلہ، اور شوہر کی طرح ہے جناب جو ہے کیا ہے زوجت والام، بیوی اور ماں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے جناب بحث